سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف والوں کی جانب سے شروع کی جانے والی تیرا جج اور میرا جج اور تیرا جرنیل اور میرا جرنیل کی بحث نے پاکستان کو تزادستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مسئلہ سیاسی ہو یا عدالتی، صحافتی ہو یا انتظامی، ہمارے معاشرے میں تقسیم اس قدر زیادہ ہے کہ فوراً یہ بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ یہ جج تیرے ہیں یا میرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے ریاستی مداخلت پر احتجاج کیا تو ایک بار پھر تزادستان کی تقسیم واضح ہو گئی، کیونکہ یہ جائزہ لیا جانے لگا کہ یہ تیرے جج ہیں یا میرے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ میری رائے میں تیرے اور میرے ججوں کی تکرار چھوڑ کر ہمارے جج کہنا، سوچنا اور لکھنا ہی سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ روزنامہ جنگ اور جیو ٹی وی سے وابستہ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ یہی تقسیم صحافیوں کے بارے میں بھی اپنا لی گئی ہے۔ کچھ کو میرے صحافی اور کچھ کو تیرے صحافی بنا رکھا ہے۔ میرے صحافی جھوٹ، پروپیگنڈا اور فیک نیوز بھی دیں تو واہ واہ، اور تیرے صحافی سچ بھی لکھیں تو لفافے۔ یہی حال سیاست دانوں نے بیوروکریسی کا کر رکھا ہے۔ میرے افسر اور تیرے افسر کی تقسیم ایسی ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ ماضی میں تعینات افسروں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اپنے پسندیدہ افسروں کو تعینات کر دیتی ہے۔ بدقسمتی سے جرنیلوں کے بارے میں بھی یہی رویہ ہے کہ ایک زمانے میں انصافی جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آج کل ان پر الزام لگاتے نہیں تھکتے۔ نون لیگ والے نونی بھی ججوں، جرنیلوں، افسروں اور صحافیوں کے بارے میں ایسی افراط اور تفریق کا شکار ہیں۔ جب تک تزادستان میں یہ تقسیم ہوتی رہے گی، یہاں بہتری نہیں آئے گی۔ ہم سب کو دل بڑا کرنا چاہیے کہ کوئی جج، افسر، جرنیل یا صحافی ہمارے خلاف فیصلہ کر دے یا کچھ لکھ دے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ سہیل وڑائچ کے بقول معاشرے اختلافات کو قبول کر کے زندہ رہتے ہیں، مگر اختلاف کو جرم بنانا ایک قومی بیماری کے فروغ کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے، کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں اور کل کے دوست آج کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص، چاہے وہ جج ہو یا جرنیل، صحافی ہو یا افسر، کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اسے غلطی کا مارجن دیں۔ ہر ایک کو بے ایمان، بے انصاف اور بکاؤ مال قرار نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایماندارانہ رائے ہی آپ کے خلاف ہو۔ 6 ججوں کی شکایت کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ تیرے جج ہیں یا میرے۔ ان کی شکایت کا ازالہ اور تفتیش ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ان کے ماضی کو کھنگالنا شروع کر دیں۔ سینئر صحافی کے مطابق تزادستان تاریخ اس موڑ پر ہے کہ جہاں ہمیں اپنے تضادات ختم کرنے ہوں گے۔ یہ تیرا میرا مہذب معاشروں میں نہیں چلتا۔ معاشرے کا سب کچھ ہمارا ہوتا ہے۔ جس قدر جلدی ہم اس حقیقت کو اپنا لیں گے، بحیثیت قوم ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی سماجی، انتظامی اور سیاسی خرابی یہی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ سماج میں بھی ہمارا ایک دوسرے سے یہی رویہ ہے، اداروں کا بھی آپس میں یہی رویہ ہے۔ فوج سیاست، عدلیہ اور صحافت میں مداخلت کرتی آ رہی ہے، سیاستدان فوج اور عدلیہ میں مداخلت کرتے آ رہے ہیں اور عدلیہ سیاست پر غلط طور سے اثر انداز ہوتی آئی ہے۔ ایک چیف جسٹس نے تو پوری انتظامی اور فوجی مشینری کو اس قدر بے بس کر دیا تھا کہ وہ خود بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ چاروں صوبوں کے افسر روزانہ اس کے دربار میں حاضری کے پابند تھے اور وہ اپنی من مرضی کے فیصلے دے کر ملک کو درست سمت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو اس نے سبوتاژ کر کے رکھ دیا، سیاست کی چولے ہلا دیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اسی طرح کئی عامر جرنیلوں نے ملک کی ثقافت، سیاست اور معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ افسر شاہی بھی حکمرانوں کے چشم ابرو پر کام کرتے ہوئے بدعنوانی اور ناانصافی کی مرتکب ہوتی رہی۔ ہم صحافیوں میں سے بھی کئی آمروں کے کاسا لیس بن کر ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے۔ یہ سب کچھ غلط تھا، مگر اس کو درست کرنے کے لیے گلوٹین لگانا، پھانسیوں پر چڑھانا یا ان سے نفرت کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ماضی کی غلطیوں کی معافی دی جائے اور آئندہ غلطیاں نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے۔ جب معاشرہ ہماری طرح کی تقسیم کا شکار ہو تو پھر ہر طبقہ دوسروں کو غلطیوں کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، مگر خود کو غلطیوں سے مبرہ قرار دیتے ہوئے اپنے اعمال کا جواز پیش کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحافیوں کو لے لیں، ہم میں سے کئی ایک نے مارشل لاؤں کے جواز پیش کیے، کسی نے عامر کو اسلام کا سپاہی اور کسی کو روشن خیالی کا امام قرار دیا۔
اداریوں اور کالموں میں ملک غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان ضیاء-الحق اور پرویز مشرف کے اقدامات کی تعریف کی جاتی رہی۔ جرنیلوں نے کسی سیاستدان کو ایماندار نہیں سمجھا، ہر ایک پر انگلی اٹھائی، حتیٰ کہ مشرقی پاکستان میں اپنی حکمت عملی کی ناکامی کا ذمہ دار بھی مجیب اور بھٹو کو قرار دے دیا۔ دوسری جانب سیاستدانوں نے کارکردگی نہ دکھانے کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے یہ جواز پیش کیا کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح بیوروکریسی اپنی غلطیوں کی ذمہ داری فوجی اور سیاسی حکمرانوں پر ڈال دیتی ہے۔ حالانکہ اگر معاشرے میں اصلی شعور آ جائے تو ہر طبقہ اپنی اپنی غلطیوں کو مانے اور ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل اس دن حل ہوں گے جب ہم سب یہ مانیں گے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب سب نے ہی مل کر انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ غلطیوں کو ماننا ہی اصل بہادری اور اصل سچائی ہے، کیونکہ دنیا کی جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، اس نے پہلے اپنی غلطیوں کو مانا ہے اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔